بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. عزیز طلبہ اکرام، سبق نمبر 176 سورہ اسراء کا آخری سبق ہے، آیت نمبر 110 تا آخر 111۔ آیت کریمہ کا ترجمہ قل کہہ دیجئے ادعوا اللہ عبد الرحمن، اللہ کو پکارو یا رحمان کو پکارو، ایما جس لفظ کے ساتھ تم پکارتے ہو، فلہو خاص اللہ ہی کے لیے، الاسماء الحسنی اچھے اچھے نام ہیں، ولا تجہر بالصلاۃ کا اور نہ زور لگا اپنی دعا کے اندر، ولا تخافت بہا اور نہ بالکل آہستہ کر اس پر، وابتغ بین ذلک السبیلا اور تلاش کر اس کے درمیان والا راستہ، اور کہہ دیجیے الحمدللہ تمام صفات خداوندی خاص اللہ کے لیے ہے، وہ ذات جس نے کوئی نائب نہیں پکڑا اور وہ ذات کے نہیں ہے اس کے لیے کوئی شریک بادشاہی میں، اور وہ ذات کے نہیں ہے اس کے لیے کوئی مددگار کمزوری اور عاجزی کی وجہ سے، اور بڑائی بیان کر اللہ تبارک و تعالی کی تکبیراً کامل درجے میں اللہ کی بڑائی بیان کرنا۔ قل ادعوا اللہ عبد الرحمن، مشرکین عرب کے ہاں لفظ رحمان اللہ کے لیے استعمال نہیں کیا جاتا تھا، بلکہ وہ رحمان الیمامہ ایک شخص تھا، اس کو رحمان کہتے تھے۔ جب نبی علیہ السلام سے یہ لفظ انہوں نے سنا کہ اللہ تعالیٰ کی صفت میں لفظ رحمان بھی کہا جاتا ہے، لفظ اللہ تو مشہوری تھا اللہ کا اسماء میں سے، اسم میں سے، تو انہوں نے بطور تعجب کا کہا کہ یہ محمد کیسی بات کرتا ہے کہ ہم کو تو دو خداؤں کی عبادت سے روکتا ہے کہ ایک اللہ کو پکارو، اور خود دو خدا پکارتا ہے، ایک اللہ اور ایک رحمان۔ تو اس آیت میں ان کے اوپر رد ہے کہ رحمان بھی اللہ کا نام ہے اور لفظ اللہ بھی اللہ کا نام ہے، تعدد اسماء سے تعدد ذات مستلزم نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نام متعدد ہے تو اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ وہ خدا بھی زیادہ ہے۔ اللہ ایک ذات ہے، اس کے اسماء اور نام زیادہ ہے، اور کثرت اسماء اور نام کسی چیز کے، کسی شخص کے، وہ اس کی خوبیوں پر اور کمالات پر دلالت کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ رحمان بھی ہے، اللہ بھی ہے، خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، متعدد اسماء اور صفات اللہ تعالیٰ کے، یہ اللہ تعالیٰ کی خوبی اور کمالات پر دال ہے۔ جیسے کہ چونکہ کوئی ایسا لفظ نہیں ہے جامع زبان سے نکالا جائے کہ اللہ تعالیٰ کی تمام صفات کمال اور تمام خوبیوں پر وہ دلالت کرے، ہر خوبی اور ہر صفت الگ الگ ہے تو اس کے لیے ایک الگ اسم ہے۔ یہ جو حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 اسماء ہے، یہ تو لوگوں کو عقیدہ اور سمجھنے کے لیے اور یاد کرنے کے لیے تاکہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر عقیدہ رکھے، ورنہ اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات تو بے شمار ہے، وہ زیادہ ہے۔ قرآن مجید میں اور حدیث میں دیکھا جائے تو وہ 99 سے زیادہ ہے، کیونکہ کسی شخص کے اندر جب کمال پایا جاتا ہے تو مثلا وہ پڑھا ہوا آدمی ہے تو اس کو قرآن یاد، اس کو قاری کہتے ہیں، حافظ کہتے ہیں۔ کمال اور بڑھ گیا کہ اس میں تجوید اور اچھی انداز سے قرآن پڑھتا ہے تو اس کو قاری کہا جاتا ہے، اور جب وہ قرآن کو سمجھتا بھی ہے تو اس کو پھر عالم کہتے ہیں، اور بھی اگر اس کے اندر وہ مسائل، دیگر مسائل کو ساتھ سمجھتا ہے، فقہی مسائل کو، تو اس کو مفتی، اور عملی طور پر لوگوں میں فیصلہ کرے تو اس کو قاضی۔ تو جتنے ہی اس کے اندر خوبیاں بڑھتی جائے تو اس کے اسماء بھی بڑھتے جاتے ہیں۔ یہی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اندر کمالات اور خوبیاں زیادہ ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات بھی زیادہ ہے۔ تو قل کہہ دیجئے ادعوا اللہ، اللہ پکارو لفظ اللہ کہہ کر، اور آیت کے اندر رد ہے شرک فی دعا کے اوپر کہ دعا میں صرف اللہ ہی پکارا کرو یا رحمان، اللہ کے علاوہ کسی اور نام، ولی، قبر، لات، منات، جھنڈا، درخت، کسی اور کا وسیلہ نہ دو اور کسی اور کو نہ پکارو۔ عبد الرحمن یا رحمان کہہ کر پکارو، فہو حسن، یہ جزا محذوف ہے، یہ اچھا ہے، یعنی اللہ کہہ کر پکارتے ہو یا رحمان کہتے ہو یا رحیم کہتے ہو، فہو حسن،
یہ اچھی بات ہے۔ ایما تدعو، ایما شرطیہ ہے اور جزم دیتا تدعو کو، اور مفعول فی مقدم ہے، معنی جس نام سے بھی تم اللہ کو پکارو گے فہو حسن، وہ نام اچھا ہوگا، اس لیے کہ فلہ الاسماء الحسنی، اللہ کے لیے بہت اچھے اچھے اسماء ہیں اور اللہ تعالیٰ کی اچھی صفات ہے، جس صفت کے ساتھ بھی تم اللہ سے پکارو۔ انسان بیمار ہے مثال طور پر تو وہ کہ یا شافی اشفنی، اے شفا دینے والے مجھے شفا دے دے، یا کوئی مظلوم ہے اور اس پر لوگ ظلم کر رہے ہیں تو وہ کہ یا قہار اقہر عدوی، اے زور والی ذات، اے غالب مجھے میرے دشمن کو مغلوب کر دے، یا عزیز و اعزنی، اے عزت دینے والا مجھے عزت دے دے، ہاں یہ دعا اللہ سے مانگے۔ یا وہاب حب لی من نعمت الدنیا والآخرہ انک انت الوہاب، اے دینے والے، اے مفت میں دینے والے، لاکھوں اور کروڑوں دینے والے، مجھے دے دے دنیا اور آخرت کی نعمت ہے، انک انت الوہاب۔ تو اس طرح ہر اسم کے ساتھ اس کے دعا مانگی جائے۔ ولا تجہر، اسی اصول کے مطابق آیت ماقبل کے ساتھ مربوط ہے، یہ بصلاتک سے مراد دعا ہے۔ ولا تجہر، جب دعا مانگتا ہے تو بہت زور نہ لگا، بصلاتک معنی بدعائک، اپنی دعا میں چیخ نہ لگا، کیونکہ تو کسی بہرے کو تو نہیں پکارتا یا کسی گونگے کو تو نہیں پکار رہا، تو سمیع بصیر ذات کو پکارتا ہے۔ ولا تخافت بہا، اور بالکل آہستہ بھی نہ کو، بالکل ہونٹوں کو حرکت دیتا ہے اور زبان سے دعا کے تلفظ ہی نہیں نکل رہے، اور آواز اتنی آواز بھی نہیں جس کو انسان خود سنے اور انسان کی توجہ پیدا ہو۔ تو ولا تخافت بہا معنی بالکل آہستہ بھی نہ کر کے ہونٹ صرف حرکت کرتے ہیں اور تلفظ کی ادائیگی نہیں ہے، بلکہ وابتغی بین ذلک سبیلا، تلاش کر اس کے درمیان والا راستہ، یعنی بہت زور بھی نہ لگا اور بہت آہستہ بھی نہ کر۔ یہ اس صورت میں جو آیت کا ترجمہ ہے دعا کے ساتھ، یہ دعا حضرت حدیث عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے اندر جب نماز پڑھتے تو رکوع میں دعا مانگتے، سجدے میں مانگتے اور تشہد کے اندر دعا مانگتے، تو میں ان دعاؤں کو سنتی تھی، یعنی بہت زور سے بھی نہیں مانگتے تھے اور بہت آہستہ بھی نہیں، کہ قریب والا آدمی اس کے توجہ کرے تو وہ سنتا تھا یہ کیا مانگ رہے ہیں۔ یا ولا تجہر بصلاتک سے مراد قرات مراد ہے، معنی یہ کہ قرآن کو جب پڑھتے ہو تو لا تجہر بصلاتک، اپنی قرات میں زور نہ لگا، ولا تخافت بہا، اور بالکل آہستہ بھی نہ پڑھ، جیسے کہ یہ حضرت ابن عباس کا قول ہے، یعنی نمازوں کے اندر بالکل زور سے قرات نہیں ہونا کہ جہر مفرد جس کو کہتے ہیں، انسان کو وہ تھکا دیتا ہے، انسان تھک جاتا ہے بہت زور سے پڑھنے سے، اور ولا تخافت بہا بالکل آہستہ پڑھتا ہے، اور اس آہستہ پڑھنے سے تو ایک انسان تھک جاتا ہے اور انسان کی توجہ پیدا نہیں ہوتی اور انسان میں سستی آ جاتی ہے۔ تو وابتغی بین ذلک سبیلا، درمیانی راستہ اختیار کر، معنی یہ ہوگا کہ جاری نمازوں میں جہر کر اور سری نمازوں میں خفا آہستہ پڑھ، یا قرات ویسے ہی جو پڑھتا ہے تو اس کو بھی درمیانہ انداز سے پڑھنا چاہیے۔ مشرکین ہنستے تھے، زور سے قرات کرتے تھے تو مشرک اس کے ساتھ استہزاء اور مذاق کرتے تھے، تو بہت زور سے بھی نہ پڑھو اور بہت آہستہ بھی۔ نبی علیہ السلام کا ایک دفعہ گزر ہوا تہجد کی نماز میں، حضرت صدیق اکبر کو دیکھا تو بہت آہستہ آہستہ قرات کر رہے تھے، بعد میں حضرت عمر کے پاس سے گزرا تو وہ بہت زور سے پڑھ رہے تھے۔ نبی علیہ السلام نے حضرت صدیق اکبر کو بعد میں بلایا کہ آپ بہت آہستہ کیوں پڑھ رہے تھے؟ تو حضرت صدیق اکبر نے کہا یا رسول اللہ، میں قرات آہستہ اس لیے کر رہا تھا کہ میں اللہ کو سنا رہا ہے، اور اللہ تو بہرا نہیں ہے، وہ تو دل کی آواز اور چھوٹی آواز کو سنتا ہے، تو اس لیے میں آہستہ پڑھ رہا تھا، میرا مقصد اللہ کو سنانا ہے۔ جواب بالکل درست تھا۔ حضرت عمر سے پوچھا کہ آپ زور سے کیوں پڑھ رہے تھے؟ کہا اے اللہ کے رسول، میں سوئے ہوئوں کو جگا رہا تھا جو سو رہے، تاکہ بلند آواز سے قرات کروں اور یہ سنیں اور یہ جاگ جائیں، اور اسی طرح میں شیطان کو بھگا رہا تھا کہ جہاں قرات قرآن کی آواز لگے شیطان بھاگ جائے گا۔ تو حضرت عمر کا جواب بھی ٹھیک تھا۔ نبی علیہ السلام نے کہا صدیق سے کہا آپ ذرا تھوڑا سا زور سے پڑھیں، اور حضرت عمر سے کہا آپ آہستہ پڑھیں۔ تو ولا تجہر بصلاتک ولا تخافت بہا وابتغی بین ذلک سبیلا، درمیانی آواز جو ہے نا قرات کے اندر وہ ہونی چاہیے۔
وقل الحمد للہ الذی لم يتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ یہ آیت العز ہے، یعنی وہ آیت جس کے پڑھنے سے انسان کو عزت ملتی ہے۔ اور حدیث میں ہے کہ در منصور کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بچہ بولنے کے قریب ہو جاتے اس کو یہ آیت سکھاتے تھے اور وہ آیت کا ورد کراتے تھے، اور وہ یہ ہے کہ الحمدللہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن، قل کے بغیر پڑھے، الحمدللہ الذی سے شروع کرے اور آخر تک آیت کو پڑھے۔ ایک اور روایت ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ باہر نکلا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا ہوا تھا۔ ہمارا ایک شخص کے پاس سے گزر ہوا اور جو بہت پریشان حال اور تنگ دستی میں مبتلا تھا، بیمار تھا۔ نبی علیہ السلام نے کہا کیا بات ہے؟ کہا تنگ دستی ہے اور بیمار ہوں، پریشان ہوں۔ آپ علیہ السلام نے کہا کیا میں تجھے ایسے کلمات نہ بتاؤں جس سے تیری تنگ دستی اور پریشانی اور بیماری ختم ہو جائے؟ کہا یا رسول اللہ ضرور بتائیں۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ پڑھو، توکلت علی الذی لا یموت، توکلت علی الحی الذی لا یموت، میں بھروسہ کرتا ہوں اس ذات کے اوپر الحی الذی جو زندہ ہے، لا یموت جس پر موت نہیں آتی۔ اور اس کے بعد یہ کلمات کہ الحمدللہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ روزانہ صبح اس آیت کو پڑھا کرو تو اللہ تعالیٰ بیماری بھی دور کرے گا اور تنگ دستی اور غربت کو بھی اللہ ختم کرے گا اور تمہارا حال درست کر دے گا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کچھ عرصے کے بعد دوبارہ اس شخص کے پاس ہمارا گزر ہوا تو اس کا حال ٹھیک ہو گیا اور وہ اس کی بیماری اور تنگ دستی ختم ہو گئی۔ اس نے کہا میں روزانہ بغیر تعطیل کے، چھٹی کے، میں ان کلمات کو پڑھتا رہتا ہوں۔ تو جو ان کلمات کو پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کو عزت دے گا، اللہ تعالیٰ اس کو ذلت سے بچائے گا، اللہ اس کی بیماری کو شفا دے گا، اللہ تعالیٰ اس کی تنگ دستی اور غربت کو ختم کرے گا۔ اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات ثبوتیہ اور صفات جلال، صفات کمال کا بھی ذکر ہے اور صفات سلبیہ کا بھی ذکر ہے جس میں نقصان اور عیوب سے پاکی کا ذکر ہے۔ تو قل کہہ دیجیے الحمدللہ میں صفات ثبوتیہ ہے، تمام صفات خداوندی، کارسازی، مشکل کشائی، حاجت روائی، فریاد رسی، غیب دانی خاص اللہ ہی کے لیے ہے، یعنی ہر خوبی والی صفت اور ہر کمال والی صفت اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ الذی وہ ذات لم یتخذ ولدا کہ جس نے کوئی نائب نہیں پکڑا، جس کو لاڈلے کہتے ہیں۔ حقیقی بیٹا تو اللہ کا ہے ہی نہیں اور کوئی مانتا بھی نہیں، اس کا عقیدہ بھی نہیں۔ البتہ مشرکین نے یا لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے جو اولاد مانی ہے وہ نائب مانے ہیں، مانا فرشتے اللہ کے نائب ہیں اور انبیاء اللہ کے نائب ہیں، اولیاء اللہ کے نائب ہیں، یعنی وہ نائب مانا یہ ہے کہ مجازی بیٹے کے معنی میں لیتے تھے۔ تو اس پر رد ہے مشرکین کے اوپر، یہود کے اوپر، تمام جو اللہ تعالیٰ کے لیے نائب مانتے ہیں۔ ولم یتخذ نہیں پکڑا اللہ نے ولدن کسی کو نائب، جیسے کہ باپ اپنے بیٹے سے مدد لیتا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی کمزور مخلوق سے مدد لے، باپ اپنے کمزور اولاد سے اور بچوں سے اور بیٹوں سے مدد لیتا، ایسا نہیں۔ مشرکین پر رد ہے۔ ولم یکن لہ اور نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے لیے شریکن کوئی حصہ دار، ساجی فی الملک کی بادشاہی کے اندر، یعنی اللہ کا برابر کوئی شریک بھی نہیں ہے کہ اللہ کے ساتھ معاون ہو اور نظام چلانے میں وہ اللہ تعالیٰ کا شریک ہو۔ یہ مشرکین پر رد ہے اور پہلے نصارہ پر رد تھا۔ ولم یکن لہ ولی من الذل اور نہیں اللہ تعالیٰ کے لیے ولی مانا مددگار، من الذل عاجزی کی وجہ سے کہ اللہ عاجز ہے اور خود اپنا نظام نہیں چلا سکتے اور کام نہیں کر سکتے، اس لیے اللہ نے اپنے ساتھ کوئی شریک ٹھہرایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا شریک نہیں ہے، مددگار نہیں ہے، من الذل کمزوری کی وجہ سے، یعنی تین وجہوں سے انسان اپنے ساتھ معاون پکڑتا ہے، یا وہ بڑا ہوتا ہے چھوٹوں سے پکڑتا ہے جیسے باپ اپنی اولاد سے، یا یہ ہے کہ وہ بالکل کام چلا نہیں سکتا اپنے ساتھ ایک شریک ٹھہراتا ہے، یا یہ ہے کہ وہ خود کام کرنے سے عاجز ہے اور کمزور ہے، اس کے اوپر دوسروں کا زور چلتا ہے اور وہ اس کمزوری کی وجہ سے کسی کو مدد پکڑتا ہے۔ تو ان میں سے کوئی بات بھی اللہ کے ہاں نہیں ہے۔ وَكَبِّرْهُ اللہ کی بڑائی بیان کرو، تکبیراً بڑائی بیان کرنا۔ اللہ تعالیٰ تو بڑی ذات ہے، وہ نہ اولاد نائب پکڑتا ہے، نہ اس کا کوئی ساجی شریک ہے بادشاہی کے اندر،
اور نہ اس کا کوئی مددگار ہے اس کی کمزوری کی وجہ سے۔ وہ صفات نقصان اور صفات عیوب سے پاک ذات ہے، وہ بالا اور برتر ذات ہے۔ یہ آیت العز ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی ان صفات گویا کے درمیان میں 3 صفات سلبیہ کا ذکر ہے، اور اول میں الحمدللہ میں صفات ثبوتیہ اور کمال کا ذکر ہے، اور کبیرہ تکبیرہ میں بھی صفات کمال کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نقصانات سے پاک ہے اور تمام کمال والی صفت اللہ تعالیٰ کے اندر موجود ہے۔ گویا کہ سورت کے آخر میں مسئلہ توحید بیان کیا اور شروع میں بھی مسئلہ توحید ہے۔ شروع میں ذکر تھا الحمد سبحان سے، اور آخر میں ہے الحمدللہ۔ سبحان کا معنی نقصانات اور عیوب سے پاک ہیں، اور الحمدللہ معنی تمام صفات کمال اور صفات خوبی اللہ تعالیٰ کی ذات میں موجود ہے۔